کیسے زن خود شریار من، ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بن گیا. وسترون من نجس اسرار من، میرے اندر سے اس نے میری چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں تلاش کیا. میں کیا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں. مرا یاراں غزل خان شمودت، مجھے لوگوں نے ایک غزل خان سمجھ لیا، شاعر سمجھ لیا. میں جس طرح سے مجھے بھی بس ایک مدرس سے قرآن سمجھ لیا، میری اصل زندگی کس کام میں بیتی ہے، میرے اصل مقاصد کیا تھے، میرے اصل ہدف کیا تھے، اور ہے اللہ کا فضل ہے، ایک شوشے کا فرق نہیں ہے. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان، نواز اسٹوڈیوز اسلام آباد سے. میں آپ کو اس براہ راست لائیو پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ آپ نے اناؤنسمنٹ سن لی ہوگی ہمارے پیجز پہ اور ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا فورمز ہیں، کہ آج کا جو ہمارا جواب نامہ کا خصوصی پروگرام ہے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگی کے اوپر، ان کی دینی، علمی اور فکری خدمات ہیں جو پاکستان کے لیے ہیں اور عالم اسلام کے لیے ہیں. اس حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور میں مزید ڈیٹیل میں جائے بغیر جو ہے وہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کو کرواتا چلوں. آج ہمارے ساتھ جناب خالد محمود عباسی صاحب شاگرد رشید ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کے. ان کی جو عملی جدوجہد ہے اس فکر کے اوپر یا اس فکر کے ساتھ، اس میں بہت عرصہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شریک رہے، اور اس حوالے سے جو ہے ان کے لیکچرز اور ان کے خطابات آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور اس فورم سے آپ تک پہنچائے بھی جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ڈاکٹر عمران بخاری صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی فکر کے حوالے سے ایک اچھی جانکاری بھی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق بھی رہا اور اس جماعت میں اور اس جدوجہد میں شریک رہے جس کی دعوت جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے وہ دیتے رہے. تو میں مزید جو ہے اس پہ آج ہم بہت سے کویسچنز کریں گے اور اس حوالے سے آپ تک جو ہے مختلف باتیں جو ہے یہ پہنچائیں گے، اور خالد صاحب سے بھی پوچھیں گے، ڈاکٹر عمران بخاری صاحب سے بھی پوچھیں گے. اور یہ کیونکہ لائیو پروگرام ہے اور اس میں آپ کی پارٹیسپیشن بھی اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہیں تو وہ آپ ہمیں جو ہے اس پروگرام کے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں. ابھی کیونکہ یہ پروگرام 2 حصوں پہ مشتمل ہوگا، کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم ہوگا، نماز میں ہم ایک گیپ لیں گے اور اس کے بعد جو آپ کے کویسچنز ہیں ان کے اوپر ہم آئیں گے. تو خالد صاحب، جو آغاز میں ایک پرومو چلا ہے، اور یہ پرومو تقریباً ہم نے ایک پروگرام کیا تھا سائٹ انسائٹ کا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے آغاز میں ہم نے یہ لگایا تھا، اور بڑا اہم میسج ہے جو ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں. میں بالکل سب سے پہلا سوال آپ سے یہی کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب شکوہ کر رہے ہیں، اور اس شکوے میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، باقی لوگ بھی شامل ہیں پورے پاکستان کی، یا وہ لسنرز جو ڈاکٹر صاحب سے محبت کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں میں کیا ہوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہے، اور مجھے لوگوں نے غزل خاں سمجھ رکھا ہے، اسی طرح لوگوں نے مجھے ایک مدرس قرآن سمجھ رکھا ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کی اس درد مند بات کو کیسے لیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر صاحب سے تعلق رکھنے والا آدمی جب اس کو سنتا ہے تو اس پہ ایک افسردگی چھا جاتی ہے. آپ نے اس میں ڈاکٹر صاحب کا درد محسوس کیا ہوگا، ان کے لہجے کا کرب محسوس کیا ہوگا، اور بات کرنے کے اندر جو ایک تڑپ ہے وہ صاف عیاں ہے، جھلکتی ہے ان کے لب و لہجے سے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کے قریب جو بھی رہا ہو شخص، خاص طور پہ 80s میں اور ارلی 90s میں، وہ یہ چیز محسوس کر سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات کہہ رہے ہیں اور کس شے کا دکھڑا ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں. بات یہ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے، بلکہ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ جس شخص کو بھی ڈاکٹر صاحب سے اور ان کے کام سے کچھ بھی محبت ہے نا، اسے کم از کم، جیسے ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے نا کہ سورۃ العصر پر ہی غور کر لو تو تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہو جائے، تو اسی طرح صرف ڈاکٹر صاحب کے ان چند جملوں پر اگر وہ غور کر لے تو شاید وہ ڈاکٹر صاحب کی محبت کا کسی درجے میں حق ادا کرنے کے قابل ہو جائے. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے بس اتنی ساری بات میں عرض کروں گا کہ دیکھیے، لوگ ہوتے ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں، میں کامیاب لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے اپنے اپنے اہداف ہوتے ہیں. ایک شخص ہے، اس کا ہدف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ملک کا سربراہ بن جائے. اب سربراہ بننے کے لیے ظاہر ہے اسے کافی محنت کرنی پڑے گی، لوگوں سے تعلقات بھی رکھنے پڑیں گے، اسے ایک خاص حد تک دولت بھی جمع کرنی پڑے گی، اس لیے کہ تعلقات رکھنے کے لیے کچھ وسائل ہیں جو اسے خرچ کرنے ہوں گے. پھر یہ کہ اسے الیکشن کمپین چلانی ہوگی، وہ ساری ٹرکس سیکھنی ہوں گی، اور پھر جا کے وہ اقتدار کے ایوان میں پہنچ جائے گا.
वहीं पे एक दूसरे शख्स है, उसकी ख्वाहिश है दौलत जमा करने की। अच्छा, दौलत जमा करने के लिए भी उसे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, और दौलत जमा करने के लिए भी हो सकता है कि उसे इख्तिदार की राहदारियों में पहुंचना पड़े। तो बज़ाहिर मैं और आप देखेंगे एक ही बात हो रही है कि ये शख्स भी इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं, वो दूसरा शख्स भी इख्तिदार हासिल करना चाहता है, और लेकिन ये कि दोनों की मास्टर डिजायर मुख्तलिफ होगी, जो मुझे और आपको नजर नहीं आ रही होगी। एक शख्स इख्तिदार हासिल करना चाहता है, सिर्फ उससे अपनी जो भी की अर्ज है टू डोमिनेट, उसको जो है उसकी ग्रेटिफिकेशन के लिए, उसकी तस्कीन के लिए। दूसरे शख्स की मास्टर डिजायर ये नहीं है, वो पोजेस करना चाहते हैं दौलत, वो अपना जो है ना मजीद जो है अपनी दौलत में तरक्की करना चाहते हैं। उसके लिए उसे ज्यादा अथॉरिटी चाहिए, ज्यादा इख्तियार चाहिए, ज्यादा ताल्लुकात चाहिए, वो इसलिए इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं। तो ये दोनों आदमियों में बज़ाहिर वो एक जैसा अमल होगा, लेकिन मकासद के एतबार से उनका फर्क हो जाएगा। इसी तरह समझ लीजिए कि कुरान मजीद की खिदमत, एक वो भी शख्स हो सकता है कि जिसकी जिंदगी का मकसद और मकसद हयात ही कुरान मजीद की खिदमत हो, और कुरान मजीद के बहुत से पहलू हैं जिनकी वो खिदमत करना चाहता हो। तो इस हवाले से अगर हम डॉक्टर साहब की जिंदगी को देखें, तो डॉक्टर साहब की जिंदगी, उन्होंने इस शद्दो मद से कुरान की खिदमत करते हुए नजर आते हैं कि ये शय उनके ऊपर इस तरह गालिब आ गई है कि उनकी शख्सियत का जुज बन गई है। हर शख्स जो डॉक्टर साहब को देखता है वो खादिम कुरान की हैसियत से देखता है, और बस ये इसकी जो इसमें उन्होंने जो जोरदार अंदाज इख्तियार किया है और सुबह शाम एक किए, इसकी वजह से वो असल मकसद जिसके लिए कि उन्होंने लोगों को कुरान मजीद की तरफ रुजू करवाई है और उसकी दावत दी है, उसकी तरफ बुलाया है, उसके पैगाम को आम किया है, वो नजरों से ओझल हो जाता है। और वो असल पैगाम है इनकलाब का पैगाम, वो असल पैगाम है तब्दीली का पैगाम, वो असल पैगाम है पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था उस मकसद को हासिल करना, ताकि पूरी दुनिया को बताया जा सके जो गलतफहमी का शिकार है इस्लाम के बारे में, कि असल इस्लाम ये बम धमाके नहीं है, असल इस्लाम लोगों को सजाएं देना और गर्दनें काटना और हाथ पांव काटना नहीं है, बल्कि असल इस्लाम वो वेलफेयर स्टेट कायम करना है जिसकी तमन्ना हर दिल में है। एक ऐसी रियासत बनानी है कि जिसकी ख्वाहिश दुनिया में हर एक आम आदमी के दिलों में भी अंगड़ाई ले रही है कि रियासत हो माँ जैसी। वो माँ जैसी रियासत जो रहमतुल्लिल आलमीन ने बनाई थी, उसके आज के दौर में एक मॉडल दुनिया के सामने पेश किया जाए, और इस्लाम के नाम पर जिन्होंने अपनी ठेकेदारियां बनाई हुई हैं और ये कि अपने सरमायादारी और जागीरदारी के निज़ाम जो है जारी रखे हुए हैं, उनके मुंह से ये नवाला छीन कर असल इस्लाम की तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जाए। तो असल जिंदगी का नस्बुल-नैर और मकसद हयात डॉक्टर साहब का ये था। इसीलिए वो गिला करते हैं इस क्लिप के अंदर के लोगों ने तो मुझे बस मुदर्रिस कुरान समझ लिया, खादिम कुरान समझ लिया, और इससे आगे ये कि जो मेरे जिंदगी का असल मकसद था। और ये जो अंदाज है ना, जरा देखें, किसी ने यानी मुझसे किसी को इतनी मोहब्बत नहीं थी कि वो मेरे अंदर खोज लगाकर तलाश करके मेरे असल पैगाम को समझने की कोशिश करता है। तो यहाँ डॉक्टर साहब एक दावत दे रहे हैं कि ये ऐसी बात नहीं है कि मैं ये नवाला आपके मुंह में डालूं और आप इसे चबा लें जैसे बच्चे को माँ खिलाती है, बल्कि ये कि आपको चाहिए कि मेरी इस मोहब्बत में, मेरी फिक्र के अंदर से, मेरे लिटरेचर के अंदर से, मेरी तकरीरों के अंदर से, मेरे उस असल दर्द को, असल पैगाम को, जो जिसके लिए कि मैं ये सारा कुछ कर रहा हूं, उसे खोज के निकालते, और आप लोग भी अपनी जिंदगी उसी नस्बुल-ऐन के लिए वक्फ करते। बहुत उम्दा बातें खालिद साहब ने की। मैं इमरान भाई की तरफ आता हूं। जैसे आपने भी ये बातें डॉक्टर साहब की सुनी, जिस पे तबसरा खालिद महमूद अब्बासी साहब कह रहे थे कि डॉक्टर साहब बहरहाल एक खादिम कुरान भी थे, और कुरान के लिए जो उनकी खिदमात हैं वो लाजवाल हैं, उनको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो शिकवा कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वाकई उस असल पैगाम को, जिस पैगाम की जानिब खालिद साहब ने इशारा किया, कि हम लोग उस तरह ना समझ सके, ना उसको उस तरीके से लेके चल सके। मिसाल के तौर पे आज भी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि डॉक्टर साहब से अकीदत भी की जा रही है, उनका जनाजा भी दिखाया जा रहा है, उनकी मैयत की तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं, लेकिन उनकी असल जो फिक्र थी तब्दीली की और इनकलाब की, वो फिक्र आज नजरों से ओझल है। शायद बुखारी साहब से हमारा राब्ता नहीं है। मैं इसी सवाल को जो है वो खालिद साहब के सामने जो है वो पेश करता हूँ। खालिद साहब, आपने ये बातें की और बड़ी दर्दमंद बातें थी जो आपने इस पहले सवाल के जवाब में की, तो आप वजूहात बताएं कि क्यों वो फिक्र नजरों से ओझल है, क्यों उस फिक्र की तरफ तवज्जो नहीं है।
डॉक्टर साहब की वैसे शख्सियत तो बहुत नुमायां है, बहुत मशहूर है, असल में और उनके ये जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं या जो इस तरह की सोशल थॉट्स होती हैं या जिसके अंदर एक रेवोल्यूशनरी मैसेज होता है, इनकलाबी पैगाम होता है, ज़ाहिर है इसको लेके चलना एक मुश्किल काम होता है और ये कोई आसान रास्ता नहीं होता है। और चूंकि इसके लिए माशरे के अंदर कबूलियत और एक्सेप्टेंस भी नहीं होती है, तो इसके लिए जिस करेज की ज़रूरत होती है, जिस कन्विक्शन की ज़रूरत होती है, तो आम तौर पर ऐसे लीडर के बाद जो लोग होते हैं उनमें वो कन्विक्शन और वो जो है ना उस तरह की डिवोशन वो नहीं होती। और ये सिर्फ डॉक्टर साहब का मामला नहीं है, ये आप अगर एआई फिक्र का जिस तरफ भी आप जायजा लें तो पहली नस्ल में या नहीं तो दूसरी नस्ल में आपको ये तब्दीली नजर आएगी। और यहाँ तक कि अंबिया का काम भी तीसरी नस्ल तक पहुंचते पहुंचते उसमें भी फर्क पड़ जाता है, जिसकी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था कि खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। और जैसे कि एक और रवायत में आता है कि हुजूर ने बताया ये मेरा ही मामला नहीं है, ये तमाम नबियों के साथ हुआ है कि जो भी नबी आए उनके अवारी होते थे, उनके सहाबी होते थे, या खुजून बे सुन्नत ही व यक्तदून बे अम्र ही सुम्मा इन्नहा तखलुफु मिन बादिहिम खुलुफुन। फिर बाद में ऐसे नाखल्फ आ जाते, यकूलून माला यफालून व यफालून माला युमरून, कि जो करते थे, जो कहते थे वो करते नहीं थे, और जो करते थे उसका नबी ने हुक्म नहीं दिया होता था। तो ये डाइवर्जन हमेशा से होता आया है नजरियाती जमातों के अंदर, और यही झलक जो है हम यहाँ भी खुद अपनी जिंदगियों में अपनी आंखों से जिसका मुशाहिदा करते हैं। जी बुखारी साहब हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। मैं वो क्वेश्चन, शायद बुखारी साहब आप क्वेश्चन सुन सके थे जो आपसे कर रहा था मैं? जी मैंने सुन लिया था सवाल। जी फरमाइए। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने आज इस अहम प्रोग्राम में मुझे बुलाया। मैं नफ्सियात के तालिब इल्म की हैसियत से जब इस स्टेटमेंट का डॉक्टर साहब की तज्जिया करता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ बड़ा ये कर्बनाक तकलीफ दे स्टेटमेंट है। एक तरफ इस स्टेटमेंट के अंदर मुझे इत्मीनान भी नज़र आता है और दूसरी तरफ मुझे फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आती है। इत्मीनान इस स्टेटमेंट से नज़र आता है कि भाई वो कह रहे हैं कि मुझे जो मेरी फ़िक्र है उसमें आज तक मैं उस पर कायम हूँ, उसमें एक शोशे भी फ़र्क नहीं पड़ा। यानी उनको ये इत्मीनान था कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वो रास्ता जो है वो दुरुस्त रास्ता है और यही मेरी फलाह का रास्ता है। तो और दूसरी तरफ जो है वो फ्रस्ट्रेशन ये थी कि मुझे वो लोग नहीं मिल सके जो मेरी इस जद्दोजहद जो है उसके अंदर मेरे दस्तो बाजू बन सकते। ये फ़िक्र क्या थी जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ लुटाया। डॉक्टर साहब खुद भी एक दफ़ा वो एक सेंटेंस है एक किसी गालिबन गज़ल का या नज़म का कि मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। जो लोग डॉक्टर साहब के बैकग्राउंड को जानते हैं, फैमिली बैकग्राउंड को, उन्हें मालूम होगा कि एक बहुत वेल टू डू फैमिली थी। पाकिस्तान के जो इलीट्स हैं वो उनमें उनकी फैमिली का शुमार होता है और वो अपना फलता फूलता जो ख़ानदानी कारोबार था उसको कुर्बान किया एक शख्स ने और दीन के लिए, अपने मकसद के लिए, मिशन के लिए आपको अपने आप को वक्फ कर दिया, अपना सब कुछ। और उस शख्स की जब अपनी वफ़ात होती है तो वो एक छोटा सा कमरा है जिसमें एक सिंगल बेड पड़ा हुआ है जिसके ऊपर उसकी वफ़ात होती है। जो अरबों पति हो सकता था वो अपनी आखिरी हालत में जब गया है तो उसकी आप इसके डेडिकेशन उसकी उस कॉज के साथ देख सकते हैं। और जिस बंदे की डेडिकेशन ये हो और उसको जब आउटपुट ये मिले कि उसको ऐसे शागिर्द मिले, ऐसे फॉलोअर्स मिले जिनका वो शिकवा कर रहे हैं कि आप लोगों ने तो मुझे मुदर्रिस समझ लिया है, तो मेरी असल फ़िक्र को आप समझे नहीं है। दिस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। जी बिल्कुल अहम बात है। और मैं आप आता हूँ खालिद साहब की तरफ। खालिद साहब, ये क्योंकि हम डॉक्टर साहब की शख्सियत से ज़्यादा उनकी फ़िक्र को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हुए हैं और जैसे कि उन्होंने इब्तदाई जुमलों में कहा कि मेरे ख्याल से उनके लिए सबसे ज़्यादा एजाज़ की या सबसे ज़्यादा ट्रिब्यूट वही चीज़ है जो कि उनकी फ़िक्र को आगे फैलाया जाए, उसको डिस्कस किया जाए, उसको समझा जाए कि वो क्या फ़िक्र थी। तो डॉक्टर साहब अक्सर अपने लेक्चर्स में कहते हैं और बहुत ज़ोर से कहते थे कि मेरी दीनी व ईमानी फ़िक्र,
تو عمرانی فکر کی طرف بھی آئیں گے، کیونکہ آج کل آپ کے بہت زبردست لیکچرز آ رہے ہیں اور بہت زیادہ آپ زور دے رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا، یہ جب ڈاکٹر صاحب یہ دو فکر کو علیحدہ علیحدہ کرتے تھے تو اس میں دینی فکر کیا تھی؟ پھر عمرانی فکر کے بارے میں آپ سے پوچھوں. دیکھیں، دینی فکر تو مراد یہ ہے کہ ایک ظاہر ہے ہمارا جو بھی ایک نظریہ ہے یا جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے یا جس پر ہمارا ایمان ہے وہ توحید ہے. باقی یہ کہ باقی ایمانیات بھی اسی توحید ہی کی شاخیں ہیں در حقیقت، اور اس جو توحید کے تقاضے ایک بندہ مومن کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اور جسے ڈاکٹر صاحب نے اپنے ایک مشہور لیکچر توحید عملی میں بیان کیا ہے. تو اس توحید عملی کیا ہے؟ یعنی یہ کہ جو آپ نے ایک نظریہ اختیار کیا ہے، جو فیتھ ہے آپ کا، جو آپ کا ایک یقین ہے اللہ پر، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا یہ تعارف آپ کو اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، تو ان کی جو ان صفات کے لازمی تقاضے کے طور پر جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک سوچ ہے جو انہوں نے لی ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ سوچ ہے دینی فرائض کے جامع تصور کی. گویا عبادت کا تصور یا ایک محدود صورت اختیار کر گیا تھا یا محدود شکل اختیار کر گیا تھا، بلکہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں ایک مسخ شدہ صورت بن گئی تھی اس کی. اسی طرح کہ اس امت کے اوپر شہادت علی الناس کی بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ بالکل ہی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، اور اقامت دین تو خیر بالکل ہی جو ہے نا وہ پس منظر میں جا چکا ہوا تھا. تو یہ اجاگر کیا ہے دوبارہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی زوردار دعوت کے ذریعے سے، اور خاص طور پر اپنی قرآنی دعوت کے ذریعے سے. یہ دورہ ترجمہ قرآن اور جو ہے وہ قرآن مجید کے منتخب مقامات کا درس، اور پھر وہ بھی بڑی تفصیل سے علیحدہ اور مختصر علیحدہ، اور یہ جو ساری اسی وجہ سے جو خادم قرآن سمجھا جاتا ہے، تو وہ سارا در حقیقت اسی اصل دینی فکر کو اجاگر کرنے کی کوشش ہے. پھر اس کے جو بھی لوازمات ہیں اس میں التزام جماعت بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب کا دینی فکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میں اس میں کنٹریبیوشن ڈاکٹر صاحب کی کیا تھی اس میں کچھ تو آپ نے تجزیہ کر دیا. تو بخاری صاحب سے میں کوشچن کروں گا کہ مطلب جب ہم فکر کی بات کرتے ہیں تو فکر تو ایک مجموعے کا نام ہے نا، لیکن جب ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ دینی فکر ہے یا ایک عمرانی فکر ہے، تو کچھ لوگ اس کا فرق نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ فکر تو فکر ہے. تو آپ اس دونوں میں ایک فرق کو واضح کریں گے کہ کیوں ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو دینی فکر ہے نا، یہ تو بیسیکلی اس کا تعلق جو ہے انسان کی جو گول آف لائف ہے یا پرپز آف لائف ہے اس کے ساتھ ہے. یعنی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک باب مقصد تخلیق ہے، اور قرآن مجید میں ہی ہم سورہ زاریات میں پڑھتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ اس کا مقصد تخلیق یہ ہے. اچھا، یہی دینی فکر ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا بندہ بن جائے، اس کی کامل بندگی اختیار کر لے. اسی چیز کا نفسیات سے بڑا، انسانی نفسیات سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہم نفسیات میں کہتے ہیں کہ انسان ایک گول ڈائریکٹڈ کریچر ہے، باقی کریچر سے اس کی ڈسٹنکٹیو ایلیمنٹس یہ بھی ہیں، اس کے کریکٹرسٹک یہ بھی ہے کہ یہ پرپزفل کریچر ہے، جو کام کرتا ہے کسی مقصد کے تحت کرتا ہے. ہم اگر اسی چیز کو، اگر اسی نقطے کو کہ یہ ایک پرپزفل کریچر ہے، ہم اس کو قرآن کے اس آیت کے ساتھ جوڑ دیں تو ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کہ انسان کا پرپز آف لائف کیا ہو سکتا ہے. اسی کو ہی اقبال جو ہے وہ کہتا ہے کہ اپنی خودی کو پہچاننے کی بات کرتا ہے ہم، کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو یہ جو دینی فکر ہے بیسیکلی اس کا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ بھی ہے کہ اس پر عمل کرے گا تو انسان کو سیٹسفیکشن ملے گی، الٹیمیٹ سیٹسفیکشن، جو کامل اطمینان ہے دے گا، وہ اپنے اس پرپز کو اچیو کر لے گا. اسی کو ہم کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن سائیکالوجی کے اندر. جو عمرانی فکر ہے وہ بیسیکلی یہ اس کا تعلق جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہے، کہ آپ جس دور میں جس عہد میں جی رہے ہوتے ہیں اس عہد کے اپنا کانٹیکسچول فیکٹرز ہوتے ہیں. یعنی آج سے 1400 سال پہلے اگر معاشروں کو ہم دیکھیں عرب کے، تو وہاں پر آپ کو قبائلی معاشرہ نظر آئے گا، اور آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دنیا میں خالی کہیں پر یہ قبائلی طرز عمل یا وہ معاشرے نظر آئیں گے آپ کو. اب اربنائز سٹیز یا کنٹریز اسٹیٹس ڈیولپ ہو چکی ہیں، دنیا بہت آگے سفر کر چکی ہے. تو آج کا دور جو ہے، یہ عہد جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی نیڈز کچھ اور ہیں، اس کی ڈیمانڈز کچھ اور ہیں، اس کے ڈائنامکس کچھ اور ہیں.
تو اب اگر ہم نے وہ جو دینی فکر ہے ہمارا، جو کہ ہمارا پرپز آف لائف اللہ نے کہا کہ اس کے دین کو غالب کرنا، یعنی بندگی جو ہے، بندگی کا کلائمیکس، بندگی کے مختلف لیولز ہیں نا، کہ انفرادی سطح سے انسان شروع ہوتا ہے اور پھر اس کو اپنی انفرادی، مطلب میں نے اگر کسی خیر کو خود پا لیا ہے تو میری یہ خواہش بھی پیدا ہوگی نیچرلی میرے اندر کہ میں اپنے بھائی کو بھی اسی خیر سے منسلک کروں، میں اپنے بیوی بچوں کو بھی کروں، میں اپنے ہمسایوں کو بھی کروں، اور کرتے کرتے آپ گلوبل لیول پر چلے جائیں، پوری نوع انسانی کو آپ چاہیں گے کہ آپ اس خیر کے ساتھ منسلک کر دیں، وابستہ کر دیں، جو آپ کو بھلائی ملی ہے دوسروں کو بھی ملے۔ اور یہی وہ جو ہے اصل میں بیسکلی اقامت دین ہے، دین کو غلبہ، اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورے دنیا پر غالب کر دینا، تاکہ عدل کا نظام قائم ہو جائے، لوگوں پر ظلم ختم ہو جائے، لوگوں کا استحصال اور جبر ان کے اوپر ختم ہو جائے۔ تو لیکن آپ جب اس دور میں کریں گے تو آپ کو اس دور میں پھر اس دور کا میڈیم اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ جدوجہد کیسے کریں گے آپ؟ اللہ کے دین کو اس دور میں کیسے غالب کریں گے؟ یہ نظام اس دور میں اگر آپ لے کر آئیں گے، دین کا عدل اجتماعی کا نظام آپ لے کر آنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کی شکل کیا ہوگی؟ کیا آج سے 1400 سال پہلے جیسی شکل تھی وہ ویسا ہی لا کر آپ آج اپلائی کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو جس دور میں آپ رہ رہے ہیں اس دور کے تقاضے جو ہیں آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ بیسکلی اس کو ہم کہتے ہیں کہ عمرانی فکر ہے، اپنے مطلب جو روح اثر آپ کہتے ہیں، اپنے عہد سے، اپنے وقت سے آگاہی جسے آپ کہتے ہیں، یہ عمرانی فکر کہلاتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اسی طرح خالد صاحب، میں اسی کویسچن کو تھوڑا سا مزید اس کی تفہیم کے لیے، کیونکہ بہت عمدہ جو ہے بخاری صاحب نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ دینی فکر کیا ہے، عمرانی فکر کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کا جو جواب تھا اس میں آپ نے ڈاکٹر صاحب کی جو دینی فکر ہے اس کے کچھ گوشوں کا ایک تعارف ہمارے سامنے رکھا۔ اسی طرح میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے عمرانی فکر کے جو کچھ گوشے ہیں وہ بھی آپ ہمارے سامنے رکھیں، اور پھر ان کا آپس میں کیا ربط و تعلق ہے اس پہ بھی آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ جی، عمرانی فکر کا تعلق در حقیقت نظریہ توحید جو رہنمائی دیتا ہے سیاسی نظام کے بارے میں، سماجی نظام کے بارے میں، معاشی نظام کے بارے میں، اس کے ساتھ ہے۔ اور خاص طور پہ جو عصر حاضر کی انہوں نے بات کی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سیاسی ڈھانچہ پایا جاتا تھا، ایک معاشی ڈھانچہ تھا، ایک سماجی ڈھانچہ تھا۔ ظاہر ہے وہاں پہ نہ بینک تھے، نہ آج کا جدید معاشی نظام تھا، نہ یہ جدید ریاست کی جو ہے نا وہ کوئی شکل تھی۔ تو اس زمانے میں اللہ کی حاکمیت کو کیسے نافذ کیا جائے گا، اس اللہ کے دیے ہوئے جو معاشی اصول ہیں ان کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا، اس کی شکل کیا بنے گی، اور سماجی نظام کی صورت کیا بنے گی توحید کے پیغام کے تابع، تو وہ ایک شکل ہے جو ہمارے سامنے خلافت راشدہ کی صورت میں موجود ہے۔ آج اس دور میں جبکہ وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہہ چکا ہے اور نوع انسانی تہذیب و تمدن کے اعتبار سے بہت سا سفر طے کر چکی ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے انسان کا طرز زندگی نہ صرف بدل چکا ہے بلکہ ریاست نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے، اور مسائل نئے سے نئے پیدا ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اب ان اصولوں کا انطباق اس نئے دور میں کیسے کیا جائے گا، تو ظاہر ہے اس کی رہنمائی آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی، نہ لکھی ہوئی نہیں ملے گی، نہ اعلام کی صورت میں ملے گی، نہ یہ آپ کو کسی نقل کی صورت میں ملے گی۔ اس کے لیے آپ کو آج سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، اور اس کے کوئی حل پیش کرنا پڑے گا۔ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ہے در حقیقت آپ کی جو بھی آپ کا حل ہوگا، یعنی سیاسی نظام آج کا کیا ہے، سماجی نظام کیا ہے، معاشی نظام کیا ہے، یہ آج کی عمرانی فکر کہلائے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جہاں اپنے دینی فکر کی بات کی ہے وہاں ساتھ ہی عمرانی فکر کی بات بھی کی ہے۔ تو یہ در حقیقت دو شعبے ہیں جو کسی بھی آدمی کی سوچ کے ہو سکتے ہیں، جو دیندار آدمی ہو، کہ ایک اس کی دینی فکر ہوگی، ایک اس کی عمرانی فکر ہوگی۔ اور اس کے ساتھ بے شک آپ ایک تیسری بات بھی جوڑ لیں، جسے لوگ علمی آراء کہہ دیتے ہیں، تو در حقیقت وہ بھی اسی چیز کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ یہ دونوں سوچیں جس منبع سے پھوٹی ہیں وہ توحید ہے، اور آج توحید کو بھی اصل میں اس کے استدلال کو بھی ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا انسان جو ہے اس کی سوچ کا استدلال، اس کی جو ہے بات کرنے کا اور بات سمجھنے کے سارے دلائل بدل چکے ہوئے ہیں۔ تو آج کے انسان کو مطمئن کرنے کے لیے توحید کے دلائل کیا ہیں
किस इस्तेदलाल के साथ उसके जहन में तौहीद को एक जिंदा जावेद हकीकत के तौर पर रासिख किया जाएगा एक साइंसी जहन के अंदर, तो ये समझ लीजिए कि ये है वो जो जिसे लोग इल्मी आरा कह देते हैं। जब आप इन मसाइल का या ये कि तौहीद के लिए इस नए इस्तेदलाल का अंदाज इख्तियार करते हैं, तो ये यानी फलसफे की या हिकमत की बात, तो ये वो इल्मी आरा है, या इसे आप कह सकते हैं कि ईमान का इस्तेदलाल क्या होगा आज, तो वो बन जाएगा आपकी जो है एक हकीमाना या एक ये कह लीजिए फलसफियाना आरा, और उसके साथ जोड़ लीजिए जो आप उसकी सूरत में एक अमली तकाजा पेश करेंगे कि आपको जिंदगी के अंदर अपनी में क्या तब्दीली लानी होगी, आपका दीन का जामे तसव्वुर क्या होगा, ये आपकी दीनी सोच बन जाएगी। और जो आप आज के दौर के लिए माशी समाजी सियासी निज़ाम पेश करेंगे, ये आपकी इमरानी सोच कहलाए। जी बिल्कुल, बाकी अहम चीज़ें हैं। और बुखारी साहब से मैं पूछूंगा, ये जो खालिद साहब ने कहा कि जो आज का जहन है, जो साइंसी जहन है, और उसके लिए जो वो जो आज के माहौल के लिहाज से तौहीद का जो इस्तदलाल है वो उसको उस जहन के मुताबिक या उस मेयार पे जो है वो पेश करना, और उसके तो क्या कोई आप समझते हैं कि इर्तिका में लोग कहते हैं कि नहीं, ज़माना वैसा का वैसा ही, और वही चीज़ें जो चली आ रही थी हमारी रिवायत से उसी तरीके से हम उसको मजबूती से लेके चिमटे रहे और उसी को पेश करें, हमें कुछ नया तख्लीक करने की ज़रूरत नहीं है? तो आप समझते हैं कि आज के जदीद ज़माने में इसकी ज़रूरत है? नहीं नहीं, ये लोग जो है जिस्मानी तौर पर तो इस दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन ये जहनी तौर पर ये बात करते हैं ना, इस किस्म के आर्गुमेंट देते हैं, ये गारों के दौर में रह रहे हैं। देखें, हकीकत ये है कि बड़ा बुनियादी असूल है नफ्सियात के अंदर भी हम, कि जब आपने किसी को कायल करना होता है ना, उसका एटीट्यूड चेंज करना हो, तो आपका जो ऑडियंस है उसके और आपके दरमियान जो है वो सिमिलैरिटी होनी चाहिए। सिमिलैरिटी बहुत से लिहाज से होनी चाहिए। उनमें से एक चीज़ आपका ईडीएम भी है, आपका असलूब भी है, आपने किस अंदाज से उनसे बात करनी है। आप सोचें, आप तो जानते हैं कि मैं जो है वो शायरी के साथ थोड़ा बहुत मजाक करता रहता हूँ कभी कभार, खुद भी। मैं आज से कोई 200 साल पहले या 300 साल पहले के जब शोरा को उठाता हूँ, मीर तकी मीर या गालिब को उठाता हूँ, तो मुझे तो नहीं समझ आती। हाँ, मुझे फैज़ की ज़रा आसानी से समझ आ जाती है, मुझे जॉन एलिया की बात आसानी से समझ आ सकती है। आप देखें, दोनों का बिल्कुल जो नरेशन है बिल्कुल डिफरेंट है। आपको आज का अगर जो कोई नौजवान है, अगर आप उसको शायरी से चाहते हैं वाबस्ता करना, तो उसके लिए जॉन एलिया या फैज़ या अहमद फराज की जो नरेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिबल है, वो समझ आ जाती है उसको। जबकि आप उसको मीर तकी मीर या वो सुनाएंगे गालिब, तो उसको समझ ही नहीं आएगी उसको। तो आज अगर आपने लोगों को अपना जो तौहीद का पैगाम देना है, तो उसके लिए असलूब आप क्या इख्तियार करेंगे, वो आपको उसी सतह से देना पड़ेगा कि जो उनकी समझ में आ सके जो बात आपकी। इसी तरह मीडियम, आपने कोई मीडियम इख्तियार करना अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने का, तो क्या करेंगे, मीडियम इख्तियार करेंगे आप। आज से अगर 1400 साल पहले अगर आप देखें, वहाँ तो कोई लाउड स्पीकर भी नहीं था, कोई इंटरनेट भी नहीं था। जैसे आप और मैं इस वक्त बैठ के ऑनलाइन, हम खालिद साहब किसी और शहर में बैठे हैं, आप किसी और शहर में बैठे हैं, मैं किसी और शहर में बैठा हूँ, लेकिन हम मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के कनेक्ट होकर पूरी दुनिया तक हमारा पैगाम जा रहा है इस वक्त। तो क्या हम इस मीडियम को भी छोड़ देंगे? तो अहद हाजिर के ये तकाजे हैं कि लोगों को ये आप इन मीडियम्स के ज़रिए से आपको अपनी बात पहुंचानी चाहिए। ये जदीद टूल्स आपके पास हैं, ये तमाम टूल्स को यूज़ करें। यही अहद हाजिर के तकाजे हैं। हम जब बात करते हैं, हम जब इमरानी फ़िक्र की बात करते हैं, तो उसमें यह है कि आप अपने वक्त के तकाज़ों को समझें। अगर आप इन मीडियम्स को यूज़ नहीं करेंगे तो आप बहुत बैकवर्ड तस्वर किए जाएंगे उन लोगों में जिनको आप अपना असल ऑडियंस समझते हैं अपना। तो अजीब सी बात है, वही बात जो मैंने कहा, मैं ये गारों के दौर में रहने वाले लोग, इनके लोगों वाली सोच है इनकी। इसका इस मौजूदा वक्त से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। सही बिल्कुल, बहुत अहम चीज़ थी जिसकी जानिब बुखारी साहब ने इशारा किया। तो डॉक्टर साहब की, क्योंकि हम फ़िक्र को, डॉक्टर साहब की शख्सियत को और उनकी एक अमली जिद्दोजहद को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो खालिद साहब आपने बिल्कुल आगाज़ में प्रोग्राम के एक बात कही कि जो भी एक एहियाई फ़िक्र है या जो एहियाई फ़िक्र की जो हामिल शख्सियात हैं,
آج جو ہے ان کی سوچ اس طریقے سے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ناکامی آپ کہہ سکتے ہیں، یا تنزلی کا شکار ہے یا زوال کا شکار ہے. احیائی فکر یا احیائی جماعتیں، ہم یہ الفاظ سنتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ عام ہماری آڈینس اس لفظ کو یا اس کے کانٹیکس کو نہیں سمجھتی جب ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں یا علامہ اقبال مودودی صاحب بیان کرتے ہیں، اور عام ہماری روایتی جماعتوں سے یا روایتی فکر سے اس کا ڈفرنس کیا ہے، کیا فرق ہے؟ دیکھیں بھائی، سادہ سی بات ہے، اس کو سمجھنا اتنا احیا کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا. تو اسلام جو ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ اسلام وہ اپنی اصل شکل و صورت میں تو خیر جو بھی جتنا عرصہ بھی رہا ہے، اس کے بعد خود مسلمان اس کو منہدم کرتے رہے. اسے منہدم کرنے کے لیے کوئی بش نہیں آیا تھا، یا کوئی انگریز نہیں آئے تھے، یا کہیں سے کوئی اور مخلوق نہیں آئی تھی. اس اسلام کا ستیہ ناش خود مسلمانوں نے پھیرا ہے، اور رفتہ رفتہ اسے ایک بس عقیدے کی پوٹلی بنا کے چھوڑا ہے. تو گویا وہ اسلام جس کی خبر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آیا تو اجنبی تھا، بدا الاسلام غریباً فسیعود کما بدا، ان قریب یہ واپس اجنبی ہو جائے گا. تو یہ اجنبی مسلمانوں نے بنا لیا تھا. اس کے بعد سزا کے طور پر اللہ نے یہ قوم مسلمانوں کے اوپر مسلط کی ہے. اب کوئی شخص اٹھے اور اٹھ کے اس جو فوت شدہ اسلام ہے، مردہ اسلام ہے، جو اجنبی ہو چکا ہے، اسے اصل نو زندہ کرے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، کہ ایک شخص کو موت آئی کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا اس جذبے، اس موٹیویشن، اس نیت، اس ارادے کے ساتھ کہ وہ علم حاصل کر کے اسلام کو زندہ کرے گا. تو لیکن پہلے ہی مر گیا ہے، تو اس کا ایک فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا. تو معلوم ہوا کہ اسلام کو زندہ کرنا بھی کوئی کام ہے. تو وہ اصل اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس اسلام کو اس دنیا میں دوبارہ زندہ کرنے کی جو تحریکیں اٹھی ہیں، ان کو ہم احیائی تحریکیں کہتے ہیں. اور جو اس عرصے میں اسلام جس حالت میں رہ گیا تھا، اور جتنا کچھ رہ گیا ہوا تھا، جسے لوگ کہتے ہیں فلانے کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے پاس اسلام پہنچایا ہے، تو وہ والا اسلام ہے کہ جس کو اب زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ وہ حلقے ہیں جسے آپ روایتی حلقہ کہتے ہیں، کہ جو پھر بل وجدنا علیہ آباءنا کی سنت پر عمل پیرا ہے. بالکل درست کا بخاری صاحب. ایک ڈاکٹر صاحب ہی، کیونکہ اکثر ڈاکٹر صاحب جو اپنا مقام متعین کرتے تھے احیائی تحریکوں کے تسلسل کے حوالے سے، جو اپنی تحریک ہے، جو آپ ڈاکٹر صاحب کی فکر ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ہم وہ درمیانی راہ کے لوگ ہیں، یا درمیانی راہ کی ہماری یہ تحریکیں ہیں جو معاشرے میں بہتے ہوئے دو انتہاؤں کو برج کرنے کے لیے جو ہے اپنا رول ادا کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے ڈاکٹر صاحب کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آج کے دور میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیں، اس کو آپ کانٹیکسٹ جس میں ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا، وہ بیسیکلی آپ دیکھیں جب بر صغیر میں انگریز آیا ہے تو اس کے جو انگریز ان کا جو استیلا تھا، اس کا عسکری ہو، سیاسی ہو یا تہذیبی ہو، اس کے ری ایکشن میں مسلمانوں میں دو قسم کے دھڑے سامنے آئے. ایک دھڑا جو تھا وہ تو جس کو لیڈ کر رہے تھے سر سید احمد خان، انہوں نے کہا کہ ہمیں ان جدید علوم کو حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں انہی علوم کے تناظر میں اسی تہذیب کی جو میتھڈالوجی ہے، اسی کے تناظر کے اندر ہمیں اسلام کو بھی انٹرپریٹ کرنا چاہیے. نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ جب سائنس کا جو غلغلہ تھا اس دور میں، اس کے نتیجے میں پھر جب اس کے قرآن کی جو چیزوں کو جب سر سید نے جو انٹرپریٹ کرنا شروع کیا، تو پھر وہ فرشتوں کو بھی انکار کرنا پڑ گیا، کیونکہ سائنس جو ہے وہ تو ان آبزرویبل فینومینن کو نہیں اس کو مانتی. تو اس کے بعد جنات جو تھیں وہ بھی غیر مری ایک مخلوق ہے، اس کا بھی انکار کیا، کہا کہ جناب یہ انسان کی ایک سٹیٹ ہوتی ہے، جب وہ غصے میں ہوتا ہے، آگ بگولا ہوتا ہے، اس کو جن کہا گیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ پھر جو مطلب یہ اس طرف گئے ہیں تو جی مطلب یہ ایک ایکسٹریم بن گئے معاشرے میں. جی، یہ مطلب ایک اس کو اس کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے کی کوشش کے اندر بیسیکلی اس رنگ میں ہی رنگے گئے، اس تہذیب کے رنگ میں ہی رنگے گئے. اس کے ریئیکشن میں دوسری جو ایکسٹریم تھی، وہ اس کو لیڈ دیوبند کا جو تھا دھڑا کر رہا تھا، کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ
اپنے آپ کو اپنے مدارس میں محدود کر لیا اور انہوں نے کہا کہ یار اس تہذیب کا ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنے ایمان کو ہی بچائیں، تو اس مین سٹریم سے اپنے آپ کو کاٹ لیا انہوں نے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم یہ جو دونوں دھڑے ہیں، ایکسٹریمز ہیں، جو بالکل ایک جو ہے وہ سائنٹزم کا شکار نظر آتی ہے اور دوسری جو ہے وہ بالکل کنزرویٹزم کی نظر آتی ہے، مطلب ریئلٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے جو، بلکہ اس سے زیادہ کہنا بہتر یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں کہ پرنسپلڈ سٹانس نہیں تھا وہ۔ تو اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ نہ اس طرف ایکسٹریم پر جانا ہم نے، نہ ہم نے اس ایکسٹریم پر جانا، درمیان میں ہم نے ان دونوں کو برج کرنا ہے، ان دونوں دھڑوں کا کوئی اعتدال کا اعتدال کہہ لیں یا درمیانی راہ کا جو ہے وہ راستہ کہہ لیں۔ جی ٹھیک ہے، بالکل درست کہا خالد صاحب۔ میں اسی سے اب آگے بڑھتا ہوں، کچھ آج کے حالات کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب کی جدوجہد ہے یا فکر ہے اس پہ ہماری بحث ہوگی، اور آپ کا یہ جو کویسچن ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم بریک لیں گے نماز کی، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں کہ دوبارہ کنیکٹ کریں، اور اس دوران اگر کسی ساتھی نے اس متعلق کچھ سوالات ہیں وہ بھی ایڈریس کریں گے۔ تو خالد صاحب، ڈاکٹر صاحب کا ایک تقریر ہے 1998 کی، اور جس میں اپنے جو اگلے جانشین کا جو ہے ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، ایک مشاورت جو ہے ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے کی۔ اس میں جو ڈاکٹر صاحب کی تقریر ہے اس میں ڈاکٹر صاحب اپنے جو آنے والے جانشین کو جو نصیحت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو فکر ہے یہ بڑی اہم ہے، اور فکر کے ساتھ وہ زور دے کے کہہ رہے ہیں میری عمرانی و دینی فکر۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو ڈاکٹر صاحب کے نام سے جو قیادت ڈاکٹر صاحب کی فکر کو لے کے چلنے کی دعوے دار ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی فکر کی دینی اور عمرانی گوشوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب کا یہ کلپ آپ کے پاس ہے موجود؟ ابھی تو اویلیبل نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے ابھی ہی میرے ذہن میں آیا، اور کیونکہ کانٹیکسٹ یہ تھا تو اس لیے آپ سے یہ سوال کیا، تو ہم اگلے پروگرام کے شروع میں دکھا سکیں گے۔ تو چلیں، خیر میں تو صرف اس لیے چاہ رہا تھا کہ اگر وہ دکھا دیتے تو اس پر بات کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ڈاکٹر صاحب نے کہی تو ہمیشہ ہے کہ میرا ایک دینی فکر ہے، ایک عمرانی فکر ہے، اور آئندہ آنے والی جو بھی قیادت ہے وہ اس دونوں کو برابر اہمیت دے کر ساتھ لے کے چلے۔ بلکہ یہ کہ انہوں نے اس حوالے سے بعض لوگوں کے بارے میں کہا بھی کہ چونکہ ان کو وہ نمبر ہی اس لیے دیتے تھے، یعنی ہائی ویٹیج اس لیے دیتے تھے کہ ان کو دینی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کا عمرانی فکر بھی معلوم۔ ابھی جو شروع میں آپ نے کلپ دکھایا ہے اس کلپ میں بھی یہی تو رونا تو اصل اسی انقلابی فکر کا یا عمرانی فکر ہی کا رویا جا رہا تھا کہ لوگوں نے میرے اس فکر کی پرواہ نہیں کی، بس دینی فکر اور خدمت قرآنی کی طرف سب لوگوں کی نظر ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے تھے کہ اس چیز کو لے کے چلا جائے۔ اب یہ کہ اس کو کتنا لے کے چلا گیا، بس میں صرف اس پر ایک توجہ ہی دلا سکتا ہوں، توجہ کیا، ایک ثبوت پیش کر دیتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ فروری 2019 میں ایک سرکولر ایشو کیا گیا ہے، جو بھی اس وقت ڈاکٹر صاحب کی کہہ سکتے ہیں ہم کہ کیئر ٹیکرز ہیں یا جو بھی ان کے بعد جنہوں نے ان کی کشتی کو سنبھالا ہے، تو ان کی طرف سے یہ جو ہے سرکولر آ گیا کہ جہاں تک تو ڈاکٹر صاحب کی دینی فکر کا تعلق ہے اس سے ہمیں کامل اتفاق ہے، اللہ کرے کہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ ہاں عمرانی فکر سے اختلاف رکھا جا سکتا ہے، تو عمرانی فکر کو آن ہی نہیں کیا گیا، باقاعدہ سرکولر ایشو کر دیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو اس بات میں جو ایک افسوس کا اظہار کر رہے ہیں نا، اس کا کامل اگر نمونہ دیکھنا ہو تو وہ سرکولر وہ ساری حقیقت کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہوگی تھی اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ جی میں آ گیا۔ تو آپ کی بھی کچھ ملاقاتیں ڈاکٹر صاحب سے رہی ہیں، اور پھر آپ نے سوشل سائنسز میں پی ایچ ڈی بھی کی، اور ابھی قائد اعظم یونیورسٹی میں جو ہے وہ سوشل سائنسز ہی پڑھا رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کتنی آپ آج تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمرانی فکر یا ڈاکٹر صاحب کی یہ جو سوشل تھاٹ ہے، یا تو یہ تو غیر اہم چیز ہے، یا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اصل جو چیز ہے بس ان کا وہ جو ایک دینی فکر ہے اس کو لے کے چلا جائے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں
فاروق اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو مطلب جو یہ کلیم کر رہے ہیں نا، جو ان کا اپنا سیلف کلیم ہے کہ ہم دینی فکر پر ہیں، وہ بھی عجیب بات ہے ویسے نا. وہ دعویٰ بھی ان کا اچھا ٹٹولنے والا ہے. جو خالد صاحب نے بھی کہا کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو واضح جو قرائن ہے، جو ثبوت ہے ہمارے سامنے، اس میں تو یہ دینی فکر میں بھی ان کے اختلافات ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جیسے ڈاکٹر صاحب اقامت دین کی جد و جہد کو فرض عین کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں نہیں، فرض عین نہیں ہے. مطلب جس فکر کے گرد ساری جد و جہد ڈاکٹر صاحب کی گھوم رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فرض عین نہیں ہے. تو بہرحال وہ ایک کویسچن مارک ہے. دوسرا آپ نے سوال جو مجھ سے پوچھا، ملاقات تو میری ڈاکٹر صاحب سے ایک ہی ہوئی ہے زندگی میں جو دو بدو ہوتی ہے، وہ 4-5 گھنٹے کی. وہ خالد صاحب کی وساطت سے میری ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب سے. وہ ایک ایشو تھا یہاں ریز ہوا تھا، تو میرے پاس کچھ انفارمیشن آئی، تو میں ڈاکٹر صاحب سے شیئر کرنے کے لیے میں گیا تھا ان کے پاس. تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں سائیکالوجی میں. تو وہ بڑے خوش ہوئے یہ سن کر مجھ سے. تو اس کے بعد ہماری کافی کوئی آدھا پونا گھنٹہ صرف سائیکالوجی کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوتی رہی. اور ڈاکٹر صاحب کی تو بہت سی تقریریں موجود ہیں. یہ کس چیز کا انکار کریں گے، چھپا سکے. بہت سی چیزیں تو انہوں نے چھپا لی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں چھپا سکی ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ جو کام ہونے والا ہے، جو کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہی سوشل سائنسز کی فیلڈ ہے جس میں ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ لوگوں کو ریکمینڈ کرتے تھے یہ بات. آپ ان کی کتاب پڑھ لیں، اسلام کی نشرت ثانیہ، اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ یہ علوم جو ہیں سوشل سائنسز کے آپ حاصل کریں، تبھی آپ اسلام کی نشرت ثانیہ کر سکیں گے. تو یہ چونکہ خود ان کے اندر وہ نہیں ہے، کوالیفیکیشنز نہیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ اپنی اس کمی کو، اپنی اس کو مانیں، تسلیم کریں، نہیں، بلکہ وہ پھر جو اس فیلڈ میں آگے نکل گئے ہیں، وہ ظاہری بات ہے ان کے لیے ایک چیلنج بن سکتے تھے، ان کے لیے تھریٹ بن سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے وہ جو ہے وہ ہیلے بہانے گھڑنے شروع کیے. اور جناب ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 17-18 سال کے اندر انہوں نے اپنی جماعت کے اندر جو موجودہ قیادت ہے، انہوں نے تو یہ جو عمرانی فکر ہے یا جو یہ سوشل سائنسز ہیں، ان کو شیطانی علوم کے طور پر پروجیکٹ کیا ہے. جبکہ ڈاکٹر صاحب کی تو فکر یہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کی تو مطلب ہم تو آئے ہی اس فیلڈ میں ڈاکٹر صاحب کی اس موٹیویشن کے اوپر ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان فیلڈز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اور یہ جو ہے ان کی اپروچ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. تو ان کا تو دونوں عمرانی فکر کے معاملے میں تو خیر ان کا یہ کھل کر سامنے آ گئے. انہوں نے کہہ بھی دیا، وہ سرکولر جس کا حوالہ خالد صاحب نے دیا، اس میں انہوں نے لکھا کہ ابھی جو شورا کا ان کا سرکولر جاری ہوا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی علمی، عمرانی اور سیاسی آراء کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کیا جا سکتا ہے. تو ویسے تو ان کی اپنی تو فہم کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے نا کہ یہ سیاسی اور عمرانی فکر سے آراء اختلاف کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ دو الگ سے چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. عمرانی فکر اب آپ نے کہہ دیا تو اس میں سیاسی آ ہی گیا، سیاسی آراء ان کی فکر آ ہی گئی، اس کا حصہ ہی تھی. لیکن ان کا دینی فکر بھی کویسچنیبل ہے. وہ وہاں پر بھی یہ بیسیکلی تو ڈاکٹر صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کی تو اس پر بھی اتفاق نہیں ہے. جی بہت شکریہ. ہم میرے خیال اس میں تھوڑی سی ایک وضاحت کی ضرورت ہے، ایک وضاحت کی ضرورت ہے تھوڑی سی. جو عمرانی فکر اور سیاسی آراء، یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے، میں چاہوں گا کہ یہ کریکٹ کر لیا جائے. سیاسی آراء اصل میں، اور اصل اسی لفظ کے اندر لے کے انہوں نے یہ جھاڑو چلایا ہے. وہ سمجھ لیجئے سیاسی آراء سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے. سیاسی آراء کیا ہے؟ وہ سیاسی نظام سے متعلق نہیں ہے. سیاسی آراء تو اب ویسے ہی ایک غیر متعلق شے ہے. یہ انہوں نے اپنے دور میں مختلف سیاسی آراء دی ہیں کہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی کسی حکومت کو کوئی مشورہ دے دیا ہے، یا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے کوئی سیاسی رائے دے دی ہے، یا کوئی مارشل لا لگا ہوا ہے تو اسے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کی سیاسی آراء ہیں جو اپنے وقت میں وہ تجزیے کرتے رہے، جو سولوشنز پیش کرتے رہے ان جو وقتی مسائل ہیں ان کا، یا کوئی انڈیا پاکستان ٹینشن ہے تو اس میں انہوں نے کوئی رائے پیش کی ہے، یا کشمیر کے ایشو پہ کوئی بات کی ہے. یہ ان کی سیاسی آراء ہیں. تو اس سے تو وہ کہتے تھے، وہ اپنے دور میں بھی کہتے جو چاہے اس سے اختلاف رکھے. یہ ان کی عمرانی فکر کا حصہ نہیں ہے، یہ سیاسی آراء ہے. اور یہ اب تو ویسے ہی غیر متعلق شے ہو چکی ہوئی ہے.
کیونکہ یہ تو کنسرن ہی نہیں اس کا نہیں ہے آج کے اعتبار سے. تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ چیز واضح رہے. اور دوسری ایک چیز کہ جو ڈاکٹر صاحب کی پریورٹیز تھی نا اس کا ایک اندازہ ہوگا. یہ واقعہ خود میرے ساتھ پیش آیا. میری پہلی ملاقات تھی ڈاکٹر صاحب سے کراچی میں، یہ 16 اگست 1988 کی بات. اور ملاقات میری ہوئی ہے جو آرام باغ میں یہ دفتر ہوتا تھا اس وقت فرسکو بیکری کے اوپر، تو وہاں پہ ہی میری ملاقات ہوئی. تو میں ملنے گیا، قمر سعید قریشی صاحب بھی تھے اور سراج الحق سید صاحب بھی تھے. یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، سراج الحق سید صاحب کراچی ہی سے تھے اور قمر سعید قریشی صاحب لاہور سے ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے. میری ملاقات ہوئی. میں قرآن کالج میں داخلہ لینا چاہتا تھا، اسی سلسلے میں میرا انٹرویو تھا. تو ایف اے میں نے کیا ہوا تھا، بی اے وہاں پہ میں کر رہا تھا. تو اب ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے ایف اے میں کیا کیا مضامین تھے. تو اب جو بھی ایک دینی آدمی کی آپ کی وہ ایک آپ کی سوچ ہوگی، تخیل ہوگا اس کے بارے میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایف اے میں جو اہم میں نے سمجھا تو میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھا کہ جی میں نے اسلامیات اختیاری. تو ڈاکٹر صاحب نے کوئی مطلب جو میں توقع لگا کے بیٹھا ہوا تھا ایسا مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے. چہرہ بالکل سپاٹ رہا، جیسے میں نے انہیں کہا ہو کہ میں نے جھاڑو دینے میں جو ہے نا وہ ایف اے کیا ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑا. اب اس سے آگے پھر میں نے کہا اب کیا کروں. تو میں نے کہا جی وہ یہ پولیٹیکل سائنس جو آپ ایف اے وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں اسے سیوکس کہتے ہیں، اس کا پہلا جو درجہ ہے. تو میں نے کہا جی سیوکس. تو ٹھیک ہاں ہو گیا. تو جیسے کسی نے کوئی بس خانہ پوری کے لیے کوئی مضمون رکھا ہوا ہو. تو اب میں نے بالکل مایوس ہو کے نا تو میں نے کہا جی معاشیات، اکنامکس. اکنامکس. تو وہ جو میں اسلامیات کے حوالے سے توقع رکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رد عمل آئے گا، وہ جا کے اکنامکس کے حوالے سے آئے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب ان مضامین کے حوالے سے یا کیا چاہتے تھے یا کیسے دیکھتے تھے چیزوں کو. تو اس کا اندازہ اس سے بھی ہو سکے گا کہ ٹھیک ہے بڑے بیٹے کو تو انہوں نے ایم بی بی ایس کرایا، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو تھے ان کو انہوں نے فلسفے میں جو ہے وہ ماسٹر کروایا، اور اس کے بعد والوں کو انہوں نے اپنی طرف سے بیچاروں نے کوشش کی کہ اکنامکس میں وہ آگے جائیں. تو اسی سے ڈاکٹر صاحب کی پرائرٹیز کا بھی پتہ لگ جائے. ایک سوال میرے ذہن میں آپ کی وضاحت سے ہے. جی وہ آپ نے بھی جو سیاسی آراء کی بات کی کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے مختلف سٹیجز پر لائف کی اپنی مختلف سیاسی انہوں نے جو ہے وہ آراء بھی دی ہیں، کچھ الائنسز کا حصہ رہے ہیں، کچھ ایڈونچرز کیے ہیں سیاسی انہوں نے، جس سے کہ انہوں نے اپنی جب امارت جب چھوڑی ہے تو اس وقت انہوں نے پھر ایک تقریر کی تھی شورا میں، اور اپنے ان ساری جو ایڈونچرز تھے ان کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے مس ایڈونچرز کہا اور تلقین کی اپنے تنظیم کے رفقا کو اور مستقبل کی قیادت کو کہ آپ جو ہے ان ایڈونچر سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا. تو یہ جو گنجائش نکالی گئی ہے کہ سیاسی آراء سے اختلاف ہے، تو جن چیزوں سے ڈاکٹر صاحب نے رجوع کیا تھا اس رجوع سے اختلاف ہے. ہاں جی، اصل میں یہی ہے کہ وہ جو مس ایڈوانٹیجز تھے یا ایڈونچرز تھے اس کو ڈس ایڈوانٹیجز بنا کے چھوڑنا ہے. یہ اصل میں عہد کیا گیا اس کے بعد. ڈاکٹر صاحب کی جو بھی فکر ہے اس کے وہ آگے کنٹینیو کریں گے. ابھی ہم نماز کے لیے بریک کریں گے. ہمارے اس لائیو سیشن میں جو ساتھی ہمارے ساتھ شریک ہیں تاکہ وہ بھی نماز پڑھ سکیں، کیونکہ ابھی ہم پاکستان میں ہیں تو یہاں نماز کا وقت ہوا جاتا ہے. اس کے بعد ہم اس بحث کو آگے بھی لے کے جائیں گے، کیونکہ بہت سی چیزیں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بیان کی جا سکتی ہیں، اس پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے. تو انشاءاللہ اس مختصر سے پروگرام پہ یہ چیزیں آئیں گی سامنے کہ ڈاکٹر صاحب کی انقلابی فکر آج میں اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، کتنی اہم چیز ہے. ڈاکٹر صاحب کیا صورتحال لے کے کیا سوچ لے کے آئے تھے کہ پاکستان جو ہے اس کو ایک اسلامی فلاحی ریاست اس کو بنانا ہے اور عالمی ایک خلافت جس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور عہد آذر میں جو ہے اس فکر کی اب کیا صورتحال ہے، اس کی کرنٹ کنڈیشن کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے کیا کام ہو رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. ان تمام سوالوں پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ابھی ہم کچھ دیر کے لیے وقفہ کر رہے ہیں، تقریباً 20 سے آدھے گھنٹے کا، اور اس کے بعد پھر ایک اور سیشن کریں گے جس میں خالد صاحب اور عمران بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے مزید سوال بھی کریں گے اور آپ تک آج جو ہے ڈاکٹر صاحب کو ایک ٹریبیوٹ اس انداز میں پیش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں، ڈاکٹر صاحب کی فکر اور ڈاکٹر صاحب کی وہ چیز، وہ جد و جہد جس کو ڈاکٹر صاحب پوری زندگی جس کے اوپر عمل پیرا رہے، اس کو آپ کے سامنے بیان بھی کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بحث بھی کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. تب تک اللہ حافظ. ہر کس زن خود شریار، ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بن گیا.
वस्तरून मन नजुस्त असरार मन, मेरे अंदर से उसने मेरी छुपी हुई चीजों को नहीं तलाश किया। मैं क्या हूं, क्या कहना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं। मरा यारा गजल खाने शमंदर, तुझे लोगों ने एक गजल खान समझ लिया, शायद समझ लिया। मैं जिस तरह से मुझे भी बस एक मुदर्रिस से कुरान समझ लिया, मेरी असल जिंदगी किस काम में बीती है, मेरे असल मकासद क्या थे, मेरे असल हदफ क्या थे, और है अल्लाह का फजल है, एक शोशे का फर्क नहीं है।